بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، موضوع سخن ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب اور فرض ہے۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل اعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني الى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال له هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم، قال فأجب، رواه مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا شخص آیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرا کوئی قائد نہیں جو مجھے مسجد تک لے آیا کرے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ اسے اس بات کی رخصت دیں کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا کرے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رخصت عطا فرما دی۔ جب اس نے جانے کے لیے پیٹھ پھیری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور اس سے پوچھا، کیا تو نماز کی اذان سنتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کا جواب دے یا قبول کر، یعنی مسجد ہی میں آ کر نماز پڑھ۔ مسلم۔ وعن عبد اللہ وقیل عمرو بن قیس المعروف بابن ام مکتوم المؤذن رضی اللہ عنہ انہ قال یا رسول اللہ ان المدینة كثيرة الهوام والسباع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فحي هلا، رواه ابو داود باسناد حسن، ومعنى حي هلا تعال۔ عبداللہ اور بعض کے نزدیک عمرو بن قیس المعروف بابن ام مکتوم مؤذن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مدینے میں کیڑے مکوڑے یعنی سانپ، بچھو وغیرہ اور درندے بہت ہیں، اس لیے آپ مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت عنایت فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تو حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح سنتا ہے؟ اگر سنتا ہے تو مسجد میں آ۔ اسے امام ابو داؤد نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے اور حی ہلا کے معنی ہیں آؤ۔ ان دونوں حدیثوں میں ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ ان کا نام کیا تھا اس میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک عبداللہ ہے اور بعض کے نزدیک عمرو بن قیس ہے، اور یہ دوسرا نام زیادہ مشہور اور صحیح ہے۔ اذان کی آواز سننے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نابینا ہونے کے باوجود رخصت عنایت نہیں فرمائی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ
اسلام میں باجماعت نماز پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید بلکہ واجب اور فرض ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لقد ہممت ان آمر بحطب فیحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً میں نے ارادہ کیا کہ میں لکڑیوں کو اکٹھا کرنے کا حکم دوں، چنانچہ انہیں اکٹھا کیا جائے، پھر نماز کا حکم دوں، چنانچہ اس کے لیے اذان دی جائے، پھر میں کسی ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں خود ان لوگوں کی طرف جاؤں جو مسجد میں نہیں آتے، اور ان سمیت ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ بخاری و مسلم۔ یہ حدیث اور ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ان لوگوں کی دلیل ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ جو لوگ تندرست اور مقیم ہوں اور انہیں کوئی عذر نہ ہو تو مسجد میں آ کر باجماعت نماز پڑھنا ان پر فرض ہے، اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے گو ان کی نماز ہو جاتی ہے مگر وہ فرض کے ترک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ جماعت کی تاکید بھی اسی فرضیت کی وجہ سے کی گئی ہے، اور اس کی فضیلت بھی انفرادی طور پر نماز پڑھنے کے مقابلے میں بہت زیادہ یعنی 27 گنا ہے۔ واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا محمد۔